Al-Haq Discovery presents Islamic information. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مسلین اما بعد. اسلامی بھائیوں، بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوال اٹھنا کہ مسلمانوں کو ہم اپنی زمین نہیں بیچیں گے، مسلمانوں کو ہم کام نہیں دیں گے، ان کو ہم نوکری نہیں دیں گے، ان کو ہم جاب پر نہیں رکھیں گے، اسی طرح ہم ان کے یہاں کام نہیں کریں گے، ان کے یہاں نوکری نہیں کریں گے. تو یہ ساری باتیں جہالت پر مبنی ہیں، تعصب اور انانیت سے بھرپور ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین اور ان کے مابین جو بھی چیزیں ہیں، مثلا سمندر، دریا، پہاڑ، پیڑ پودے، یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے لیے مسخر کر دی ہے، تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بنا دیا ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض انسانوں پر فوقیت دی ہے. کچھ انسانوں کے درجات کو اللہ رب العالمین نے بلند کر دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کے کام آئیں. رب ذوالجلال والاکرام سورہ زخرف آیت نمبر 32 میں بیان فرماتا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. ہم نے لوگوں کی معیشت کو، لوگوں کی اکنامکس کو، لوگوں کی اقتصادیات کو دنیا میں لوگوں کے مابین تقسیم کر دی ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے بعض کے درجے کو بعض پر بلند کر دیا ہے، یعنی بعض کو بعض پر فوقیت دے دی ہے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض کے کام آئیں. میرے پیارے بھائیوں، اس آیت میں رب ذوالجلال والاکرام نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے بعض انسان کو بعض پر فوقیت دے دی ہے، یعنی ہم نے بعض کو امیر بنا دیا، کچھ لوگوں کو دولت عطا کر دی تو کچھ لوگوں کو غریب بنا دیا. کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا تو کچھ لوگوں کو رب ذوالجلال والاکرام نے جاہل بنایا. کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے عقل والا بنا دیا تو کچھ لوگوں کو کم عقل والا بنا دیا، اس لیے تاکہ بعض لوگ بعض کے کام آئیں. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو عہدہ اور منصب دے دیا تو کچھ لوگوں کو عہدہ اور منصب نہیں دیا تاکہ ہر کوئی ایک دوسرے کے کام آئے. اس کو ہم مثال سے یوں سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان ارب پتی ہے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم سارے کام کو خود تنہا انجام دے دیں گے تو یہ ناممکن ہے. اگر ایک انسان زمیندار ہے اور فصل اگانا چاہتا ہے تو اسے مزدوروں کو تلاش کرنا پڑے گا، مزدور اس کے کام آئیں گے. اور اسی طریقے سے ایک انسان کمپنی چلا رہا ہے تو اسے کمپنی کے لیے CEO کی ضرورت پڑے گی، مینیجر کی ضرورت پڑے گی، کام کرنے والے ورکرز کی ضرورت پڑے گی، تب جا کر کے وہ سامان کو مینوفیکچر کر سکتا ہے، سامان تیار کر سکتا ہے اور لوگوں سے متعارف کرا سکتا ہے. معلوم یہ ہوا میرے پیارے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو ایک دوسرے کے ماتحت کر دیا ہے. سب کو کسی نہ کسی کی ضرورت پڑے گی. یہ دنیا کا نظام اور دنیا کا سسٹم اللہ رب العالمین نے اسی طرح بنا دیا ہے اور اسی طرح یہ کائنات کا نظام اور سسٹم رواں دواں ہے. میرے پیارے بھائیوں، اس آیت پر مزید ایک دوسرے ناحیے سے غور کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایک سوشل کریچر بنایا ہے، ایک سماجی مخلوق بنا دیا ہے. یعنی انسان ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، ایک دوسرے کے کام آئیں گے تبھی انسان زندگی گزار سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض کو بعض کے درجات کو بلند کر دیا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان ایک سماجی مخلوق ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے تعاون سے، مدد سے، ایک دوسرے کے کام آ کر کے ہی زندگی گزار سکتے ہیں. اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ فلاں طبقے سے یا مسلمانوں سے ہم کام نہیں کرائیں گے، ہم ان کو نوکری نہیں دیں گے، ہم ان کے کام نہیں آئیں گے، ہم ان کے یہاں کام نہیں کریں گے،
ان کے یہاں نوکری نہیں کریں گے، اپنی زمین کو ان سے فروخت نہیں کریں گے، تو میرے پیارے بھائیوں یہ تعصب سے بھرپور باتیں ہیں، یہ انانیت سے بھرپور باتیں ہیں، اور یہ جہالت پر مبنی باتیں ہیں، اور یہ ایسی باتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا نظام اور سسٹم بنایا ہے اس کے خلاف ہیں، اور اللہ رب العالمین کی نظام اور سسٹم سے بغاوت کرنا ہے۔ آخر میں ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔